کریں کہ وہ وقت وہ منظر کیسا تھا. جن راستوں سے ابھی ہماری گاڑی روانہ ہے یہی راستے تھے. وہ یہ ریتلا علاقہ ہوا کرتا تھا. اتنی ریت ہوا کرتی تھی ان راستوں میں کہ جب پاؤں زمین پہ رکھتے تھے تو پاؤں زمین کے اندر جاتا تھا. اتنی ریت ہوا کرتی تھی ان راستوں میں. تو حجاج کرام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 313 صحابہ اکرام کے ساتھ یہ قافلہ مدینہ شریف سے روانہ ہوا اور ایک جذبے کے تحت صحابہ اکرام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کے تحت ایک قافلہ ایک جذبے کے تحت آگے بڑھتا رہا. ادھر سے مکہ شریف سے ابو جہل چلا جس کے پاس خوب جنگی ساز و سامان تھا. کھانے پینے کی بھی اشیاء بہت مقدار میں تھی. وہ 950 یا 1000 کی تعداد میں بتایا جاتا ہے. اور وہ صحابہ اکرام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ بدر میں پہنچ گیا اور اس نے دیکھا ایک سخت زمین کا اونچی زمین کا اس نے انتہاد کیا. وہاں پر اس نے اپنے خیمے وغیرہ لگا لیے اور حجاج کرام ادھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک مٹھی بھر جماعت 313 صحابہ اکرام مقام بدر کی طرف روانہ ہوئے. جس طرح کہ آپ کے پاس نہ تو کوئی زیادہ جنگی ساز و سامان تھا اور نہ ہی زیادہ سواری کا انتظام تھا اور نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء تھی زیادہ مقدار میں. رمضان شریف کا مہینہ تھا. چند کھجوریں تھیں جس کو جوس کا روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو جوس کا روزہ افطار کیا کرتے تھے. اور جنگی جو ساز و سامان تھا وہ بھی بہت کم تھا. سواری بھی بہت کم تھی. تھے جن کے پاس 70 اونٹ 2 گھوڑے 8 درہیں 6 شمشیریں. بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا. اس لشکر کا رہبر ایک کالی کملی والا تھا. حجاج کرام ابھی ہمارے جو الٹے ہاتھ کا آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہمیں جو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں ہمارے شروع ہو گئے پہاڑ یہی جبل ملائکہ کے پہاڑ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا. یہ کافی دور تک چلے جائیں گے. آپ زیارت کرتے ہوئے چلیں ان کی. جبل ملائکہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنا رخ نہیں بدلتے. جتنی مرضی آندھی طوفان ہو یہ اپنا رخ نہیں بدلیں گے. مٹی اڑے گی ان کی لیکن اسی جگہ پر واپس آ کر گرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اس مقام پر لے کر آئے. آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں. دوبارہ کبھی آنا ہو تو آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ اسی طرح کسی طرح آپ کو ملیں گے. حجاج کرام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جماعت ایک جذبے کے تحت آگے بڑھتی رہی اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک سواری پہ 3 اشخاص کو مفت جو کہ کر دیا کہ ایک سواری پہ 3 سوار ہوں گے. 3 سوار ہوتے تھے. کچھ ٹائم چل کے وہ اترتے تھے پھر دوسرے سوار ہو جاتے تھے. اور اسی طرح پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان پر قربان جائیں کہ آپ نے بھی اپنے لیے ایک الگ سواری کا انتظام نہیں کیا. آپ کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ شامل تھے. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول آپ سواری پہ تشریف رکھیں ہم آپ کے ساتھ پیدل چلیں گے. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں نہ تو مجھے ثواب سے انکار ہے کہ ثواب آپ کو چاہیے مجھے نہیں چاہیے اور نہ ہی میں آپ سے کمزور ہوں کہ آپ چل سکتے ہیں میں نہیں چل سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی باری پہ آپ سوار ہوں گے اور اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا. یہ ہمارے آقا دو جہاں کی شان ہے. حجاج کرام یہی قافلہ ایک جذبے کے تحت آگے بڑھتا رہا. 16 رمضان مبارک کو جب مقام بدر پر پہنچا جب ابو جہل نے یہ قافلہ دیکھا 313 صحابہ اکرام اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہنے لگا اب صبح ہمیں جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ 313 ہمارا مقابلہ کیسے کریں گے. تو قربان ہے آقا دو جہاں کی شان پر. حجاج کرام 16 رمضان مبارک کو یہ قافلہ جب دھرتی پہ یہ بدر پر پہنچا تو یہاں پر مورخ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے دھرتی بدر کیا یہ تڑپ کر بول اٹھی کہا کہ الہی کیا خبر تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا. الہی کیا خبر تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. الہی کیا خبر تھی کہ یہاں غازی آ کر ٹھہریں گے شہید آرام فرمائیں گے. کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو طوفان نوح میرے اوپر سے گزرا تھا میں کچھ پانی اکٹھا کر کے رکھتی شبنم کے چند قطرے اکٹھے کیے ہوتے میں آج ان غازیوں کو ان شہیدوں کو ان نمازیوں کو پانی پیش کرتی. حجاج کرام
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعت جب پہنچی تو جس جگہ پہ آج مسجد العریش واقع ہے اسی جگہ پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خیمہ مبارک نصب کر دیا گیا. اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان المبارک اور 17 رمضان المبارک کی درمیانی رات ایک سائڈ پر ابو جہل عیش یاشی کی محفل سے جا رہا ہے ساری رات, اور ادھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان المبارک اور 17 کی درمیانی رات اپنا سر سجدے میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی. حضرات کرام, اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دعا مقام بدر پر مانگی نہ اس سے پہلے کبھی مانگی گی نہ اس کے بعد کبھی مانگی گئی. اس طرح سے آپ نے دعا مانگی ہے اور دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک میری جو مٹھی پر جماعت ہے جو ایک تنکا کر کے اکٹھا کیا ایک چھوٹا سا گھونسلہ تیار کیا ہے یہ میں آپ کی چوکھٹ پر لے آؤں اور اب میں ان کی زندگی کی دعا نہیں مانگ رہا بلکہ دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ پاک اگر آج یہ 313 نہ رہے تو کل قیامت تک تیرا بھی کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. تو حضرات کرام, جو آپ کا پہرا دے رہے تھے آپ کے پاس کھڑے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے دعا مانگ رہے تھے رو رو کر کہ آپ کی کملی مبارک جو ہے کندھوں سے سر کر کمر تک آ جاتی تھی. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں جتنے بھی طویل سجدے فرمائے ان میں سے ایک طویل سجدہ اس مسجد العریش والی جگہ پر بھی فرمایا. اس جگہ پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا اور اس جگہ پر مسجد بن گئی ہے. اسی جگہ پر ایک آپ نے بھی طویل سجدہ فرمایا. تو حضرات کرام, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے, لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تب تک اپنا سر انور سجدے سے نہیں اٹھا لیا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی اور ایک زوردار بارش برسنا شروع ہوئی. اتنی بارش برسی کہ یہ جو ریتلا علاقہ تھا یہ سخت ہوگی زمین, تاؤں زمین پر جمنے لگ پڑا. اور جو دوسری سائڈ تھی ابو جہل والی, وہاں پر کیچڑ ہونے کی وجہ سے وہ خود ہی گرنے لگے پھسلنے لگے وہاں پر. تو حضرات کرام, جب فتح کی بشارت حاصل ہوئی تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 17 رمضان المبارک کی صبح آپ جب میدان بدر میں اترے تو آپ کے دستہ مبارک میں ایک آسا مبارک تھا چھڑی. اب جب میدان بدر میں اترے تو آپ ایک جگہ پہ نشانیاں لگا رہے ہیں, صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں, نشانیاں لگا رہے ہیں اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ابو جہل گرے گا, یہاں پر عتبہ گرے گا, یہاں پر شیبہ گرے گا, یہاں پر فلاں کافر گرے گا. تو حضرات کرام, جب یہ جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے جب منظر دیکھا تو فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت نے ہماری جانا ہے کہ جس جگہ پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نشانیاں لگائی تھی وہ کافر اسی جگہ پر مردہ حالت میں ملا. تو حضرات کرام, یہاں پر 70 کفار کو واصل جہنم کیا گیا اور 70 کو گرفتار کر کے مدینہ شریف لایا گیا, اور جن کو مدینہ شریف لایا گیا ان پہ فدیہ طے کر دیا گیا, جرمانہ عائد کر دیا گیا. ان کے جو گھر والے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ اتنا فدیہ ہے یہ دے جائیں اور اپنا بندہ لے جائیں. اور یہاں پر 14 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی, جس طرح کے 13 صحابہ کرام جو ہیں وہی شہداء کے قبرستان جو بالکل ہمارے قریب ہے وہاں پر آرام فرما رہے ہیں, اور ایک صحابی رسول حضرت عبیدہ بن حارث جو کہ زخمی حالت میں قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو راستے میں وادی الصفرہ میں آپ کی شہادت ہوئی, وہاں ہی آپ کی تدفین کر دی گئی. حضرات کرام, جو قبرستان بالکل ہمارے قریب ہے یہاں پر ہم نے قبرستان کی زیارت کرنی ہے اور یہاں پہ فاتحہ خانی بھی پڑھیں گے. اس کے بعد بالکل ساتھ ہی مسجد العریش ہے, اس جگہ پر آپ کو اتارا جائے گا. آپ نے وہاں پر مسجد العریش میں 2 رکعت تحیۃ المسجد کی ادا کرنے ہیں. بدر کے میدان کی زیارت کرنی ہے تو حجاجی کرام یہاں پر آپ دعائیں مانگے, رو رو کر دعائیں مانگے, کیونکہ یہ وہ جگہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا قبول ہوئی تھی. یہاں پر جو بھی انسان سچے دل سے جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے. یہاں پر نوافل ادا کریں, میدان بدر کی زیارت کریں, جس جگہ پہ جنگ ہوئی تھی اس میدان کی ابھی مختصر سے چھوڑا ہوا ہے انہوں نے. جس کنویں میں 70 کفار کو گرایا گیا تھا وہ کنواں بھی آج سے 3 سال پہلے موجود تھا, ابھی انہوں نے بند کر دیا, وہ ختم کر دیا ہوا ہے, اسی میدان بدر میں تھا. تو ابھی صرف مختصر جو میدان انہوں نے چھوڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم بالکل قریب ہیں. یہ قبرستان بھی ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے. سب لوگ ایک بار سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں. اس کے بعد بالکل مسجد العریش ہے, بالکل قریب ہی ہم مسجد العریش کی زیارت کے لیے اتریں گے.
ये आपके सीधे हाथ की तरफ सब लोग ज़ियारत कर लें। ये कब्रिस्तान वही है, अभी इधर गाड़ी खड़ी करेंगे 2 मिनट के लिए, जहाँ पर शहदा आराम फरमा रहे हैं। फिर वापसी ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਮੀਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਜੀ 8 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਾ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਅਰਫਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਸਵੇਰੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹੈ ਪੈਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਅਰਫਾਤ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਨਾ ਹਾਜੀ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੁਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਾ ਮਗਰਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਮੁਜ਼ਲਫੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਏ ਅਸਲ ਹਾਜ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਤਲਬ और उस टाइम माशाल्लाह थे पता बड़ा कम खाने कितना क्राउड होता है ਅੱਛਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਉਲੰਝਾ ਪੱਥਰ ਭਾਈ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਉਲੰਝਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ 7 ਪੱਥਰ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮੁਜ਼ਲਫੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਮਸ਼ਹਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਲਫਾ ਮੁਜ਼ਰਫਾ ਮਸਜਿਦ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਹਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਿਮਰਾ ਨੇ ਮਿਨਾ ਮੁਜ਼ਲਫੇ ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਠੀਕ يسجل عورته وفحشه لما كيف لا يستحضر الله ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਗਰਿਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਸ جگہ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਇੱਥੋਂ ਚੋੜੀ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਅਮਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਲਫਾ ਹੈ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਗਰਿਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਰੱਖੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਏਸੀ ਚਲਾ ਦੇ ਜਾਂ नहीं भाई बस कह रहे हैं हवा पीछे नहीं बंद रहने दो कोई मसला नहीं हवा माशाल्लाह ठंडी है ਇਹ ਖੈਮਾ ਕਦ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਆਏ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਟਫਟਾ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਹਾਜੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਫਾਤ ਤੱਕ ਸਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾ ਮੁਜ਼ਲਫਰ ਅਰਫਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਸ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੂੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬੀਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ साढ़े 4 किलोमीटर दूर है अराफात ਨਾਲ ਦੇ 4-5 ਰੋਡ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਾਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੂਸਰੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ 4-5 ਰੋਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪੈਦਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੋਡ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਹੀ ਉਮਰਾ ਹਜ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਦੇ नहीं ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈਏ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ किधरे भी नहीं है हाँ है ना बिच है पिछे मैं देखा नहीं है भी नीम का दरख्त है ਲੱਗੇ ਨੇ लगे माशा हाँ नीम के जी जी मस्जिद निमन आ गई हज होता है खुतबा हज जी हज का
صاحب آپ عرفات کے میدان چ آ گیا نا مسجد نمرا اگے ہوں آپ جبل رحمت تے جاواں گے. یہ دوویں عرفات کے میدان چ نے. جی جی عرفات کا میدان وہ ہے کہ جتھے میدان حشر لگنا ہے. جی جی of precious stones and minerals located deep underground, the age-old origin of gemstones that have fascinated people of all races and eras. سر یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں والکینو. یہ آپ لوگ کے رائٹ سائڈ پہ، میرے رائٹ سائڈ پہ آپ لوگ کو دکھ رہا ہوگا کہ والکینو جس ٹائم پہ زلزلہ آتا ہے تو اس ٹائم پر کیا صورتحال، کس طریقے سے کیا کیا سسٹم ہوتا ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پر. علاوہ جو ہے جی سر آپ لوگ کو سارا کچھ دکھے گا. وہاں سے دیکھیں لاوا جوالامکھی سے لاوا نکلنا شروع ہو گیا ہے اور زمین پھٹنا بھی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ کا پروسیس جو ارتھ کے اندر پلیٹس ہوتی ہیں ابھی لائٹس آن ہو جائیں گی. تو Cooling molten rock or lava turns into stones over a period of time. Some of these bear precious metals. The pressure of the earth causes them to crystallize into a variety of precious stones bearing various minerals. جس ٹائم پہ لاوا اسٹک ہو جاتا ہے یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، سخت ہو جاتا ہے تو اس سے یہ گولڈن راکس بنتے ہیں سر. The value of mineral stones is determined by their individual qualities. گولڈن راکس سر. Beauty, color, hardness, and rarity. High-quality stones or gemstones are popular material for finished jewelry. سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ We are going to show you how gemstones are discovered, or in other words, what we might call gem mining. جس طرح کان کھدتی ہے غار، اس طریقے سے یہ اب ہم لوگ جیمز ڈسکور کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جیمز ڈسکور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھتے جائیں سر. یہ مختلف لالٹین اور اس طریقے سے سارا کچھ لگا ہوا ہے سوائے ایمرجنسی گیٹ کے. صحیح بات. یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سر انڈر گراؤنڈ. آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جیمز کس طریقے سے ڈسکور ہوتے ہیں، گراؤنڈ کی ہائٹ کیا ہوتی ہے اور جیمز کہاں پہ نکلتے ہیں. Traditional open-pit mining. When a gem deposit is discovered, a long, narrow hole
اس کی سب کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ایکسپلین کروں؟ یہ سب سے پرانا طریقہ ہے جیمز ڈسکور کرنے کا. ہتھوڑی اور جو ان کی چیزل ہوتی ہے اسے یہ توڑ کے اس میں ڈال کے اوپر پھر واش کے لیے لے کے جاتے ہیں. ابھی جو تھوڑا سا نیا طریقہ آ چکا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بھی بتاتے ہیں. With the development of more advanced technology, open pit mining was replaced by hydraulic سر یہ سارا mining, کچھ آپ لوگ کے which is لیفٹ a سائڈ پہ آئے گا, quicker کائنڈلی and اوپر دیکھ لیں. safer method of gem mining. ابھی لائٹس آن ہو جائیں گے, آپ لوگ کو کلیئر ہو جائے گا. Present-day hydraulic mining. Miners pump high-powered water at the surface of the ground under which gem ore is found. Gravel, dirt, and gemstones are washed down through the yak. The trembling yak table separates the gemstones from the mud. The recovered gemstones are handed over to experts to be sorted. دیوار پہ جب پریشر سے پانی ڈالیں گے تو اس سے سب کچھ نکل آتا ہے. وہ سب کچھ پانی کے ساتھ آگے پھر یہاں پہ کلیئر ہوتے ہیں. جیمز الگ ہو جاتے ہیں, مٹی الگ ہو جاتی ہے. یہ وہ والی کنٹریز بتا رہے ہیں جہاں پہ یہ زیادہ تر کام چلتا ہے. ٹھیک Many ہے, countries are known for their diamonds, rubies, sapphires, emeralds, and other دونوں colored سائڈ پہ آپ دیکھ stones. سکتے ہیں. Gemstones unearthed from various places of origin are handed over to experts who decide how to cut them, taking into consideration their type and original shape. اب یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جو پتھر مختلف طریقوں سے نکلتے ہیں, بے شیپ ہوتے ہیں, ان کو شیپ کس طرح دی جاتی ہے, اس کو کس طریقے سے کلیئر کیا جاتا ہے, مارکیٹ میں کس طریقے سے لایا جاتا ہے. Rough-colored stones are washed, truncated, and assigned the best orientation to achieve the most appropriate cut and the maximum depth of colors and brilliance. Then, their shapes are refined before being faceted and polished until they shine. The round, brilliant cut, which can incorporate as many as 154 facets, is the most popular faceted cut for most stones. Rubies and sapphires have a hardness level of 9. Emeralds, topaz, and amethyst have a hardness level of 7. Other stones rank lower on the scale of hardness. کلیئر ہو گیا سر سب کو؟ Buddha images dedicated to kings and religion. یہ گولڈ اور اس کو کس طریقے سے پگھلا کے اس کے ساتھ یہ ریلیجیسلی ایک اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں, جہاں پہ مٹی کے برتن کیسے بنتے ہیں, ساری چیزیں. Our works of art reflect their creator's faith. Our religious beliefs have inspired works of exquisite quality, works that define our proud cultural heritage. یہ ادھر سے آگے دیکھیں, آپ یہ دیکھیں ادھر سے آگے.
आप लोग अब देख सकते हैं अपने लेफ्ट में भी और राइट में भी। चांदी के बर्तन किस तरीके से बनाते हैं, कपड़ा किस तरीके से बनाते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी, चांदी की किस तरीके से, वाइट सिल्वर जो होती है किस तरीके से बने। Different regions excel in their own area of expertise. As a result, each individual piece of art, no matter what its origin, is not only functional, but also uniquely and aesthetically distinctive. In any historical era, a kingdom's power ये अब जितने भी ओल्ड हिस्ट्री है आपको बता रहे हैं। ये सब कुछ जेन्युइन पड़ा हुआ है, ठीक है। people of later generations who have encountered these widely acclaimed World Heritage objects are all fascinated by their glorious past. ये आप लोग को इजिप्ट में बता रहे हैं प्रोजेक्टर के। सर पीछे देखिए उसने कितना गोल्ड डाला हुआ है। ये सारा Precious stones have long been a symbol of love. Saying you love someone with a precious stone will definitely show your true love. Here at Gems Gallery, you will always find a precious stone that is as priceless as the person you love. Gems Gallery is the world's largest center for gems and jewelry. The बस अब फोन सब बंद कर दीजिए सर। city जो चल रहा होएगा ना मैं उगला चल रहा है पीछे लहर मैं चल रहा है चल रहा है पीछे लहर है भी चल रहा है बड़ा बड़ा एक टेंडर Please fill out this form
Gamma Crow, 6 on Master, thank you.